الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عصر کے بعد ایک سوال، اس کا جواب مختصر طریقے پر دیا گیا تھا کہ جب آپ حضرات کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ دوست احباب قریب آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا۔ تقریریں الحمدللہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن مسائل کا سمجھنا اور سمجھانا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے مسائل کو اگر آپ صحیح طریقے پر سمجھ لیں تو وہ تقریروں سے انشاءاللہ زیادہ مفید ہے۔ عصر کے بعد یہ سوال تھا کہ چاند کے تعلق سے تفصیل بیان کی جائے کہ شریعت میں رمضان کے شروع اور رمضان کے ختم پر چاند دیکھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور حساب سے اندازہ کر کے کیلنڈر بنا کر اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں نے عرض کی تھی، اس کو لوٹانا نہیں ہے، آپ حضرات نے سب نے سن رکھی ہے۔ اس میں 2 سوال باقی رہ گئے تھے اور اس وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے وہ 2 سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ جب قرآن سے یہ بات ثابت ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ چاند دیکھو اور رمضان شروع کرو، چاند دیکھو اور رمضان ختم کرو، عید مناؤ، تو چاند دیکھو تو کیا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ چاند دیکھے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر شخص کے لیے چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے تو چند آدمیوں کا دیکھا ہوا چاند کتنے فاصلے تک قبول کیا جائے؟ یہ 2 سوال رہ گئے تھے۔ عصر کے بعد جو 2-3 آدمی آئے، میں نے ان کو مختصر طریقے پر سمجھا دیا تھا، مگر ضروری ہے کہ سبھی حضرات کو یہ 2 باتیں سمجھاؤ۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بعض نے چاند دیکھا ہے اور ان کی خبر یا ان کی گواہی گزر جائے تو گویا دوسروں نے بھی دیکھ لیے۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہوگا تو اندھے کیا کریں گے؟ دوسری دلیل یہ ہے، حدیث شریف ہے، شعبان کی 29 تاریخ ہو گئی، مدینہ منورہ میں چاند نظر نہیں آیا۔ رات میں ایک بدو یعنی جنگلوں میں رہنے والا اپنے اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ آ رہا تھا، وہ رات میں مدینہ منورہ پہنچا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر میں آ رہا تھا تو میں نے چاند دیکھا، وہ رمضان کا چاند۔ اس نے کہا میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے چل رہا تھا، میں نے چاند دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتؤمن، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں جو 2 عقیدے ہیں، وہ 2 عقیدے تو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو حضور نے حضرت بلال سے کہا مدینہ میں اعلان کر دو
کہ آئندہ کل رمضان کا روزہ رکھیں. حدیث شریف ہے. ایک آدمی وہ بھی باہر سے آیا ہوا شہر میں بعض مرتبہ آپ حضرات کو میں سے جو حج کو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حج میں کیونکہ مدینہ منورہ میں ایسٹ میں بھی جبل احد ہے اور ویسٹ میں جبل صلاح ہے. دو پہاڑ ہیں, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے. اور نارتھ اور ساؤتھ میں کوئی پہاڑ نہیں, ویلی ہے, میدان ہے. لیکن ایسٹ میں بھی پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ احد. اور ویسٹ میں بھی پہاڑ ہے, صلاح پہاڑ, بہت بڑا تو نہیں مگر پہاڑ ہے. تو جب مغرب میں پہاڑ ہے تو چاند اگر نیچا ہے تو پہاڑ کی اوٹ میں ہوگا, تو ہو سکتا مدینہ میں نظر نہ آئے. اور باہر سے ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہو آ رہا ہے, اس کے سامنے کوئی پہاڑ نہیں ہے, اس کو چاند نظر آ جائے, ایسا ہو سکتا ہے. چنانچہ جب حضور نے تحقیق کر دی کہ وہ بندہ مومن ہے تو حضور نے مدینہ میں اعلان کروا دیا سومو غدن ٹومورو, آئندہ کل سب لوگ روزہ رکھیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو حدیث سے بھی ثابت ہوا اور وہ دلیل عقلی میں نے دی کہ اگر ہر ایک کا چاند دیکھنا ضروری ہوگا تو اندھے کیا کریں گے. پھر مسائل ہیں, تو سارے مسائل آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. وہ مسائل مختصر یہ ہے کہ رمضان کے شروع کے چاند میں ایک دیندار مسلمان کا خبر دینا کافی ہے. وہ کہے میں نے چاند دیکھا ہے, اس کی خبر مان لیں. اور رمضان کے ختم پر دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں دیندار گواہی دیں. اب گواہی ضروری ہے, گواہی میں قسم کا مفہوم ہے. گواہی دیں یعنی قسم کھا کر کہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کے ختم کا چاند ثابت ہوگا. ایک آدمی دو آدمیوں کے, ایک آدمی دو عورت, صرف ایک آدمی صرف دو عورتوں کے گواہی دینے سے ثابت نہیں ہوگا. یہ سب مسائل ہیں, وہ آپ حضرات کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے. اصل تو سمجھنا یہ ہے کہ ہر آدمی کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. بعض کا دیکھنا اور ان کا خبر دینا یا گواہی دینا, جبکہ اس کی خبر پر گواہی پر یقین ہو جائے تو گویا سبھی نے چاند دیکھا. دوسرا مسئلہ, کسی جگہ پر عام رویت ہوئی, لوگوں کی میجورٹی نے چاند دیکھا, یا ایک نے رمضان کا چاند دیکھا یا دو نے عید کا چاند دیکھا اور گواہی گزری اور چاند ثابت ہو گیا, تو یہ گواہی کہاں تک مانی جائے گی؟ کیا ہر موقع کے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے یا دیکھا ہوا دور تک مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں اختلاف مطالعے کا تمام فقہا نے اعتبار کیا. ہر جگہ کا مطلب مختلف ہوتا ہے. دیکھو اس وقت میں انڈیا میں لوگ آدھی رات ہو رہی سو رہے ہیں اور ہم یہاں مغرب پڑھ کر بیٹھے ہیں. یہاں جب دن ہو جائے گا تو وہاں رات ہو جائے گی, وہاں رات ہو جائے گی, یہاں دن ہو جائے گا. یہ اختلاف مطالعے. سورج نکلتا ہے, چمکتا ہے, کون چلتا ہے, سورج چلتا ہے, زمین چلتی ہے, یہ مسئلہ سائنسدانوں کے لیے چھوڑ دو. سورج نکلتا ہے, عربی میں لفظ مشرق سورج کے چمکنے کی جگہ اور مغرب سورج کے چھپنے کی جگہ. کون چلتا ہے, سورج چلتا ہے, چاند چلتا ہے, اسے کوئی بحث نہیں, ہم نہیں جانتے کون چلتا ہے. یہ مسئلہ سائنسدانوں کے لیے چھوڑ دو. پہلے کے سائنسدان کہتے تھے سورج چلتا ہے, اب سائنسدان کہتے ہیں زمین چلتی ہے. ارے کوئی بھی چلتا ہے, لیکن جہاں سورج چمکا یہ مشرق ہے اور جہاں سورج چھپا وہ مغرب ہے. اور ساری دنیا کے مشرق و مغرب الگ ہوتے ہیں. اور چاند میں
چاند میں جب سورج اور چاند آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو محاق کہلاتا ہے. پھر سورج سے چاند پیچھے پڑتا ہے. جب 15 یا 18 ڈگری پیچھے پڑ جاتا ہے تب اس کو ویزیبلٹی، چاند کے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی. یہ اس کا طلوع ہے، چاند دیکھنے کے قابل ہو گیا. پھر وہ پیچھے پڑتا رہے گا، پیچھے پڑتا رہے گا. پھر راؤنڈ لے کر 29 دن میں یا 30 دن میں، پھر 27 دن میں پھر آمنے سامنے ہو جائے گا. 28 رات میں آمنے سامنے ہو جائے گا. پھر پیچھے پڑے گا. پھر 29 میں یا 30 میں دوبارہ نظر آئے گا. یہ جو چاند سورج سے پیچھے پڑتا ہے یہ مطلع ہے. سورج کا مطلع ہر 5 منٹ پر الگ ہو جاتا ہے. یہاں سورج طلوع ہوا اور ابھی پیچھے 5 منٹ کی مسافت تک سورج طلوع نہیں ہوا. تو چاند میں ایسا نہیں ہے. چاند میں ایک جگہ طلوع ہوتا ہے تو بہت دور تک طلوع ہوتا ہے. چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آئے تو جہاں تک مطلع متحد ہے وہاں تک وہ خبر یا شہادت قبول کی جائے گی. اور مطلع الگ ہو گیا تو اب وہ خبر اور شہادت قبول نہیں کریں گے. پھر مطلع میں ایسٹ اور ویسٹ ہوتا ہے. ویسٹ میں ہر جگہ وہ خبر قبول کی جائے گی، کیونکہ جو آگے سورج بڑھے گا کہ چاند پیچھے ہوگا تو چاند کو دیکھنے کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر امریکہ میں چاند نظر آیا ہے، 18 ڈگری پر ہو چکا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ انڈیا میں بھی نظر آئے. ممکن ہے انڈیا کے اندر وہ 13 ڈگری پر ہو اور 13 ڈگری پر چاند نظر نہیں آئے گا. لہذا علماء نے مسئلہ یہ طے کیا ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آئے تو وہاں سے ویسٹ میں سبھی جگہ وہ چاند مانا جائے گا، اور ایسٹ میں قریب ملکوں میں مانا جائے گا، دور ملکوں میں نہیں مانا جائے گا. قریب ملک کون سے ہیں، دور ملک کون سے ہیں؟ وہ 2 ملک جن کی چاند کی تاریخیں ہمیشہ یا اکثر ایک رہتی ہیں وہ قریب ملک ہے، اور وہ 2 ملک جن کی چاند کی تاریخیں ہمیشہ یا اکثر الگ الگ ہوتی ہیں وہ دور کا ملک ہے. پھر اس میں درمیان میں ایک مسئلہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ سعودیہ تو ہم سے ایسٹ میں، اور وہ کہتا ہے چاند ہو گیا، تو امریکہ والے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جب ایسٹ میں چاند نظر آئے گا تو ویسٹ میں تو لامحالہ نظر آئے گا، پھر امریکہ والے کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعودیہ کی رویت کا اعلان ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے امریکہ والے نہیں مانتے. کیونکہ بہت سے سالوں میں ایسا ہوا کہ سعودیہ نے اعلان کر دیا چاند ہم نے دیکھ لیا، اور اس سے ویسٹ میں پورا افریقہ بر اعظم میں کسی نے چاند نہیں دیکھا. ادھر نارتھ کی طرف پورے یورپ میں کسی نے چاند نہیں دیکھا، اور اس کے بعد 10 گھنٹے کے بعد میں پورے امریکہ میں کسی نے چاند نہیں دیکھا. تو اب آخر سعودیہ والوں نے وہ چاند کیسا دیکھا جو ویسٹ میں کہیں نظر نہیں آیا. اس لیے لوگوں کو سعودیہ کی رویت پر یقین نہیں رہا، اس لیے امریکہ میں لوگ اس کی رویت نہیں مانتے. ورنہ اگر واقعی سعودیہ میں چاند ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ امریکہ میں نہ ہو، یہ ناممکن ہے کہ افریقہ میں نظر نہ آئے، یہ ناممکن ہے کہ یورپ میں نظر نہ آئے. یہ تو سب ویسٹ کنٹریز ہیں، کیوں نظر نہیں آئے؟ کئی سال ایسے ہوئے کہ سعودیہ نے اعلان کر دیا پورے راؤنڈ میں دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں. آخر کیسا چاند اس نے دیکھا کہ پورے راؤنڈ میں نہ چائنا میں نظر آیا، نہ ملیشیا میں، نہ انڈونیشیا میں، نہ رنگون میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ انڈیا میں، نہ پاکستان میں کہیں نظر نہیں آیا. تو اس لیے اس مسئلے کو چھوڑو، اس مسئلے کو لوگوں نے ایک طرف کر دیا، اور رویت ڈاؤٹ فل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسٹ میں رویت ہوگی تو ویسٹ میں لامحالہ یہ ناممکن ہے. لہٰذا جہاں چاند دیکھا گیا ہے وہاں سے ویسٹ میں وہ چاند ضرور قبول کیا جائے گا.
تو جہاں دیکھا گیا وہاں سے ایسٹ میں قریب ملکوں میں قبول کیا جائے گا، دور ملکوں میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو عصر کے بعد پوچھا گیا۔ پھر عصر کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ایک بھائی نے پوچھ لیا کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے ایک معین مذہب کا فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، مگر اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کچھ لوگ دوسرے ہیں جو پریشان کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کو، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، 2 مسئلوں میں غلط فہمی لوگوں کو